بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات کر رہے تھے ہم معراج شریف کے حوالے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے معراج کروائی۔ معراج نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسراء اور معراج کی رات آسمانوں سے اوپر جانا بھی ایک معجزہ ہے، اور اس معجزے کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے۔ 15ویں سپارے میں سورہ بنی اسرائیل، ٹھیک ہے، اسرا کے نام سے ہے، اسرا بعبدہ، اس میں بھی اللہ نے اس کو بیان فرمایا، ذکر فرمایا، اور سورہ نجم میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات بہت زیادہ اور کئی قسموں سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو معجزات عطا فرماتے ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے معجزات، بہت ساری قسموں سے معجزات عطا فرمائے، اور معراج پر جانا بھی معجزات میں سے ایک معجزے کی قسم ہے۔ اور معجزات کی جو یہ یعنی اللہ تعالیٰ نے تائید فرمائی ہے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی، تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی دعوت کو قوت دی ہے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، یہ بات جانیں کہ واقعی یہ اللہ کے نبی ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ چیزیں بھی ہمیں دکھا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو وہ چیز حاصل ہے، وہ مدد حاصل ہے جو غیر نبی کو حاصل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ جیسے ہے دین کی دعوت کے لیے لوگ پھر مائل ہوتے ہیں، اور لوگوں کا ایمان مضبوط ہوتا ہے نبی کی باتوں کو جب وہ سچا ہوتا دیکھتے ہیں۔ جیسے غیب کی خبریں ہیں، ایسی غائب چیزیں جن کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ کیا، خبردار کیا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اور یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بالکل سچ ثابت ہو جاتے ہیں۔ کبھی زندگی میں آپ کے سچ ہوا، ٹھیک ہے، اور کبھی جو ہے ایسے معجزات جیسے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ساری چیزیں بیان کی، آج وہ صحیح ثابت نظر آ رہی ہیں کہ بالکل صحیح ثابت ہو رہی ہیں، اور بالکل اسی طرح صحیح ثابت ہو رہی ہیں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں خبر دی تھی۔ تو اس قسم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ علمی معجزات بھی شامل ہیں جن کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی، اور آپ اگر غور کریں اور دیکھیں، اگر آپ اس کا یعنی مطالعہ کریں یا آپ اس کے اندازہ لگائیں، جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو ہم خبریں سن رہے ہیں کہ جدید تجرباتی علم نے، سائنسی علوم نے اس کے صحیح اور درست ہونے کی بھی گواہی دے دی ہے۔ تو یہ معجزات آپ یعنی معراج شریف کے حوالے سے جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جس کو قرآن میں بیان کیا ہے، اسراء اور معراج کے حوالے سے، ٹھیک ہے، تو یہ آج ہماری دوسری نشست ہے اس کے بارے میں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف بیان فرمائی پہلے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ سبحان ہے وہ ذات باری تعالیٰ سبحان ہے، وہ جو لے گیا ایک ہی رات میں اپنے بندے کو، بعبدہ اپنے بندے کو، مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک جس کے ماحول، جس کے ارد گرد، جس کے احوال کو اس نے برکت دی ہے، تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے۔ اور حقیقت حال یہ ہے، سچی بات یہ ہے کہ حقیقت میں وہی ہے سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا۔ تو اس سے آپ کو یہ بات بھی پتہ چل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو معراج ہوئی تھی وہ خواب میں نہیں تھا، خیالی باتیں نہیں تھیں، بلکہ حقیقی طور پر جسم کے ساتھ جسمانی معراج ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ پہلی نشست میں نے آپ کو بخاری شریف سے حدیث شریف سنائی تھی اور تھوڑا سا مسلم شریف سے بھی بتایا تھا، اور آج یہ ہمارے سامنے مسلم شریف ہے، کتاب الایمان۔ کتاب الایمان میں یہ بہت ساری ایک ساتھ ہی احادیث ہیں نمبر وائز، یہ حدیث نمبر 415 ہے، اور آگے پیچھے اسی معراج کا ہی تذکرہ ہے۔ پیچھے بھی چلے جائیں گے تو معراج کے ہی حوالے سے احادیث مبارکہ ہیں، اور آگے بھی اس کے جائیں گے تو معراج شریف کے حوالے ہی سے
واقعات ہیں، اور جو نماز فرض ہوئی تھی اس کا بھی ذکر موجود ہے۔ حدیث شریف میں یہ بات بھی موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس براق لایا گیا۔ براق برق سے ہے نا، تیز رفتاری سے چلنے والا جانور۔ وہ ایک سفید رنگ کا لمبا جانور تھا جو گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا تھا۔ وہ اپنا قدم اپنی حد نظر تک رکھتا تھا۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، یعنی جہاں آپ کی نگاہ جاتی ہے وہاں اس کا قدم جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اس پر سوار ہو گیا یہاں تک کہ میں بیت المقدس پہنچ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر میں نے اسے اس کڑے سے باندھ دیا جس سے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام باندھتے تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے اور اس میں 2 رکعت نماز ادا کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے تو جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس ایک برتن میں شراب اور ایک برتن میں دودھ لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا انتخاب کیا، آپ نے دودھ لیا اور دودھ کو پیا۔ یہ سارا کچھ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ اس کے مختلف راوی ہیں اور اس حدیث کو بہت کثیر تعداد میں محدثین نے بیان بھی کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ یہاں پر جو یہ حدیث ہے یہاں پر اس کے راوی کون ہیں؟ یہاں پر اس کے راوی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ بیان فرما رہے ہیں۔ اور یہاں بیان کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھت کو توڑا گیا، ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس مکان میں تھے، جس جگہ میں تھے، اس کی چھت کے ذریعے سے یعنی جبریل علیہ السلام آئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہاں تھے؟ مکے میں تھے، یعنی یہ ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چیرا گیا، اس کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا، اس میں ایک تشت سونے کا جو لے کر آئے تھے جو حکمت سے بھرا ہوا تھا انڈیل دیا گیا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ مزید یہاں بیان ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں پر حضرت آدم علیہ السلام، ادریس اور عیسیٰ اور موسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی۔ یہ بیان نہیں کیا کہ ان میں سے ہر ایک کون سے آسمان پر ملا، ٹھیک ہے؟ یعنی ہر جگہ آپ نے یہ تفصیل نہیں بیان کی کہ کون کس آسمان پر ملاقات ہوئی کس سے، کون کس آسمان پر تھا، مگر اتنا کہا کہ آدم علیہ السلام پہلے آسمان پر آپ سے ملاقات ہوئی، ٹھیک ہے؟ اور ابراہیم علیہ السلام سے چھٹے آسمان میں۔ اور یہ بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے چھٹے آسمان کے ساتھ 7ویں آسمان پہ ملاقات بھی مذکور ہے۔ لیکن ہمیں ان سب باتوں کے تجسس میں نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ سب غیب کی باتیں ہیں کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام آسمانوں پر ہیں اور کس طرح سے وہ ہیں۔ ان سب باتوں پر ہمیں ایمان رکھنا ہے، ایمان اور یقین کے ساتھ بس اس پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ خاموش رہنا چاہیے، کیونکہ دین کی یہ باتیں جو ہمارے ظاہر عقل سے اوپر ہیں، اگر اس میں ہم جرا بحث کریں گے تو کیا ہوگا؟ لازمی بات ہے کہ شکوک و شبہات پیدا ہوں گے، اور پھر وسوسوں کے ذریعے سے شیطان ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس لیے یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کو سن کر ایمان رکھنا ہے، یقین رکھنا ہے۔ جیسے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا نا کہ اگر اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے تو یہ حق اور سچ ہے، بس۔ اگر آپ اس میں ظاہر ہے کہ جرا بحث کریں گے تو پھر گمراہی کا بہت زیادہ اندیشہ ہے، اور فائدہ تو کوئی خاص آپ کو حاصل نہیں ہونے والا، کیونکہ آپ کیا بیان کرنا چاہتے ہیں؟ آپ خود ہی سوچئے کہ جرا بحث کرنے میں کیا آپ کا مفاد ہے۔ اس کے علاوہ ایک چیز اور بھی ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں فلاں مہینے میں، فلاں دن میں، فلاں دن تھا، فلاں رات تھی، فلاں تاریخ تھی، فلاں سال تھا، اس میں آپ کو کیا لینا دینا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو بیان نہیں کیا، اللہ نے دن تاریخ نہیں بیان کیا، تو پھر لوگ اس میں کیوں پڑھتے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے۔ اگر یہ ایسی ہی ضروری چیز ہوتی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی ایک دو مرتبہ سوال کر ہی لیتے۔ کوئی چیز ایسی ضروری ہوتی تو کبھی سوال کر بھی لیتے تھے، کبھی کروا بھی لیتے تھے، لیکن صحابہ نے یہ نہیں پوچھوایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا اس بات سے خبردار کر دیجئے کہ وہ کون سی رات تھی، وہ کون سی تاریخ تھی اور کون سا مہینہ تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے ہیں؟ تو نہیں پوچھا، کیونکہ جو غیر ضروری بات ہے اس کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اہم بات کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی ہے، وہاں آپ نے انبیاء سے ملاقات کی ہے، آپ نے بیت المقدس میں نماز پڑھی ہے، ایک رات میں، راتوں رات، ایک ہی رات، سبحان الذی اسریٰ، ایک ہی رات میں اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا دکھایا۔ یہ تصور کیجئے، اس پر ایمان رکھیے کہ ہمارے رب کی شان کیا ہے کہ اس نے اپنے رسول علیہ السلام کو کیسا بڑا مقام و مرتبہ دیا ہے۔ یہ آپ کو یعنی
کرنا چاہیے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے، قوی کرنے کے لیے. یہ بات سوچنے کی ضرورت ہے. ہمارے لیے تو اس میں بہت زیادہ شکر کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھیجا جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دربار کی حاضری کا شرف عطا فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی سیر کروائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی سیر کروائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء اور رسولوں سے ملاقات کی. ساتوں آسمان، فرشتے، جنت، جہنم، جنت کی کچھ نعمتیں اور جہنم کے کچھ عذابوں کی جھلکیاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں. جو آنکھوں دیکھا امت کو خبردار کیا، ہم اپنا بچاؤ کر سکیں اور ہم جنت میں داخل ہونے کے لیے تیاری کر سکیں. یہاں پر ہمارے لیے سبق یہ موجود ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دل اس مشن کے ساتھ مانوس رہے اور زمین میں ہر طرف پھیلے ہوئے کفر و دلالت کے اندھیروں تک اللہ تعالیٰ کی دعوت اور اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانے کا پختہ عزم مضبوط سے مضبوط تر رہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی. ٹھیک ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے. اس کے علاوہ سفر معراج کا مقصد اللہ تعالیٰ کا اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے لیے اور کائنات میں پھیلے ہوئے فسق و فجور اور کفر و گمراہی کو مٹانے کے لیے ایکٹیو رکھنا تھا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار نشانیاں دکھائیں. آپ دیکھیں تھوڑے سے فرق کے ساتھ تمام احادیث میں یہی ذکر مذکور ہے. اور دیکھیں جس آسمان پہ جاتے ہیں، جس نبی علیہ السلام سے ملاقات کرتے ہیں، ہر نبی کیا فرماتے ہیں؟ مرحبا 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 اے نبی صالح اور بھائی صالح. آپ یہ دیکھیں، غور کریں کہ مرحبا مرحبا، مہمان آئے، کوئی ملاقات کے لیے آئے، نبی سے ملاقات ہو رہی ہے، بھائی کی صورت میں یا بیٹے کی صورت میں مرحبا. اور مرحبا وہ صیغہ ہے، وہ لفظ ہے جس کو عرب کے لوگ مہمان آنے کے وقت بولتے ہیں. یعنی تم اچھی، فراخ، کھلی ہوئی اور کشادہ جگہ میں آئے. اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر میں چڑھایا گیا ایک ہموار بلند مقام پر. وہاں میں سنتا تھا قلم، یہ جو قلم ہے میرے ہاتھ میں، قلموں کی آواز. یعنی قلم کیا لکھ رہا ہے تو ہلکی سی ایک آواز ہوتی ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سنایا. سنتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ قلم کی آواز. اس کی ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ کو بتائیں گے اس کی جو تشریحات ہیں. باقی کے جو ضرورت ہے بس اتنا اس پر ایمان رکھنے کے لیے، یقین رکھنے کے لیے اس کو سن لیں اور بس یقین اور ایمان رکھیں کہ یہ فرمایا گیا ہے، یہ حق ہے، یہ سچ ہے. اس پر آپ نے آگے بات نہیں کرنی. ابن حزم ہے اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے میری امت پر 50 نمازیں فرض کی. یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے نمازوں کو کم کروایا ہے. اب اس کے بارے میں بہت سے لوگ بہت سی باتیں کرتے ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک نبی ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نبی ہیں. اب یہ جو معاملہ ہوا ہے، نبی پر ظاہر ایک شریعت نبی کو دی جاتی ہے، نبی کو پیغام دیے جاتے ہیں کہ وہ اپنی امت کو پیغام پہنچائیں. اللہ کو کیا پسند ہے، اللہ کو کیا ناپسند ہے. اب یہ بات آپ اگر اپنے کسی بزرگ کو جو آپ خود بنا لیں، اپنے پیر صاحب کو فٹ کریں تو یہ بات فٹ نہیں ہوگی. اس پر ایمان رکھنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے نماز کم کروائی ہے، لیکن اس پر آپ کہیں کہ نہیں یہ وسیلہ نکال لیں کہ نہیں جناب موسیٰ علیہ السلام نے نمازوں کو کم کرایا، کم کرانے کا وسیلہ ہے موسیٰ علیہ السلام، تو اب جناب ہمارا بھی جو جی چاہے ہم جو وسیلہ چاہیں اپنے بزرگ پر فٹ کر دیں، تو یہ جائز نہیں ہوگا. کیونکہ یہ بات کس کی ہو رہی ہے، کس کا ذکر بیان ہو رہا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آخری نبی کا. نماز کم کروانے والے کون ہیں؟ موسیٰ ہیں کلیم اللہ، اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، ان پر کتاب اور شریعت نازل ہوئی تھی، وہ اپنے ایک امت کو گزار کر گئے تھے. تو آپ کے جو پیر صاحب ہیں وہ نبی تو نہیں ہیں، تو آپ کیوں کہہ دیتے ہیں کہ جاتے یہ ہیں آتے وہ ہیں جاتے ہیں آتے ہیں؟ یہ سب باتیں کہاں آپ لے آتے ہیں؟ یہاں پہ وسیلے کی بات کہاں سے آ گئی آپ کے کہ آپ دعا میں، اگر آپ کو دعا میں وسیلہ پیش کرنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ دنیا سے جانے کے بعد صحابہ کرام کو پیش کرنا پڑے گا کہ صحابہ کرام کو جب کوئی ضرورت ہوتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پہ
یا پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد صدیق اکبر کی مزار پر جا کر اپنی مرادیں پوری کرتے تھے، دھاگے باندھتے تھے، چڑھاوے چڑھاتے تھے. آپ کو یہ پیش کرنا پڑے گا نا. تو یہ نہ کہ آپ یہاں سے سفر معراج سے آپ وسیلے کا ذکر نکال لیں گے، وسیلے کا مسئلہ نکال لیں گے. یہ سب گمراہی کی باتیں ہیں. اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے آپ نے. ٹھیک ہے، کہ جو موسیٰ علیہ السلام نے آپ کو بار بار کہا کہ جائیے نمازیں کم کروائیے، تو یہ ساری باتیں آپ نا اپنی مرضی یہاں پر نہ لگا دیجئے. اپنی قیاس آرائیاں نہیں کیجئے کہ اپنے ذہن سے آپ نے قیاس کر لیا اور اپنے قیاس کے مطابق آپ نے جو ہے دیگر چیزوں پہ اس کو فٹ کر لیا. یہ انتہائی گمراہی کی بات ہے. یہ شیطان کی طرف سے ہے کہ اگر آپ نے سفر معراج سے وسیلے کا جو ہے ذکر ڈھونڈ کے نکال لیا، یہ یقین مانیں کہ یہ بہت ہی خطرناک راستہ ہے اگر آپ ادھر چل پڑے تو. سفر معراج میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو شراب اور دودھ دونوں چیزیں پیش کی گئیں. شراب کا برتن بھی اور دودھ کا بھی. 2 برتن تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو اختیار فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب دودھ کو اختیار فرمایا تو آپ سے کہا گیا اصبت اصاب اللہ بک امتک علی الفطرۃ. تو یہاں پر آپ سے کیا کہا گیا؟ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ تم نے ٹھیک کیا، تمہیں ٹھیک راستے پر یعنی اللہ تمہیں ٹھیک راستے پر یعنی لے کر آیا اور تمہاری امت بھی تمہارے راستے پر چلے گی. ٹھیک ہے. اور ایک حدیث میں ہے کہ ہدیت الفطرۃ او اصبت الفطرۃ اما انک لو اخذت الخمر غوت امتوں کا. ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ فطرت کی طرف آپ کی رہنمائی کی گئی ہے یا آپ فطرت کو پہنچے ہیں. اگر آپ شراب اختیار کرتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی. یہاں پر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے ساری کی ساری امت یعنی گمراہ نہیں ہوگی. ساری کی ساری امت جو ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نہیں بھٹکے گی، بلکہ ایک طبقہ چاہے وہ چھوٹا ہی سا طبقہ ہو وہ سنت کو ہمیشہ تھامے رکھے گا یہاں تک کہ قیامت کی بڑی علامات جب تک ظاہر نہ ہو جائیں، یہاں تک کہ جب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا جب تک. تو ایک آپ کی امت میں گروہ چھوٹا یا بڑا، کبھی چھوٹا کبھی بڑا، ایک گروہ ضرور رہے گا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار پر چلے گا. ورنہ پچھلے نبیوں کی امتیں پوری کی پوری امتیں، پورے کی پورے قوم، پوری کی پوری گروہ گمراہ ہو گئے تھے. یہاں یہ بات ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ پوری امت ٹھیک راستے پر رہے گی. ٹھیک ہے. تو یہ بات سمجھنے کی ہے یہاں پر. اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر کے دوران میں جہنم کے دروغ مالک کو، جو خازن جہنم ہیں، ان کو بھی دیکھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کا حال دیکھا جو دنیا میں ظلم کے ساتھ یتیموں کا مال کھاتے تھے کہ ان کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹوں کی طرح تھے. وہ پتھروں جیسے آگ کے بڑے بڑے انگارے اپنے منہ میں ڈال رہے تھے جو ان کے یعنی پیچھے کے راستے سے باہر نکل رہے تھے. ان سب میں ہمارے لیے کیا ہے؟ بہت سارے سبق ہیں. ٹھیک ہے. اور حدیث میں یہ جو بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے نماز کم کرائی، اس کے بارے میں نے آپ کو بہت ساری باتیں بتا بھی دی ہیں، لیکن یاد رکھیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد بیت المقدس جانا، وہاں پر نماز آپ کا پڑھانا، آسمانوں میں رسولوں سے ملاقات کرنا علیہ الصلاۃ والسلام، موسیٰ علیہ السلام کا نماز کو کم کروانا، یہ ساری چیزیں، ساری باتیں جو ہیں، ایک تو وہ باتیں ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے سے متعلق ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس دنیا سے تعلق نہیں رکھتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج پر گئے تھے، وہ خاص ایک موقع، خاص مقام ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ سارے واقعات جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے، رسولوں سے علیہ الصلاۃ والسلام سے تعلق رکھتے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ بالکل بھی کوئی جرح بحث کبھی بھی نہیں کیجیے گا. اپنے ایمان کی حفاظت کی دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر ایمان رکھنے کی، یقین رکھنے کی، اور اللہ تعالیٰ اس کو من ماننے کی ہم سب کو توفیق دے. اپنی طرف سے ہیر پھیر کرنے کی، اپنی طرف سے قیاس آرائیاں کرنے کی، اپنی طرف سے تعویلات کرنے سے ہم لوگوں کو گریز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے. کچھ ایسی باتیں، ایسے مقام ہوتے ہیں جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ من سماتا نجا، جو چپ رہا، جو خاموش رہا، اس نے نجات پائی. کہ یہ ایسے مواقع ہیں جہاں پر ہمارے لیے گفتگو کرنے کی گنجائش اور اجازت نہیں ہے.
اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے۔ باقی باتیں انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جو سفر معراج سے تعلق رکھتے ہیں۔